الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكبره تكبيرا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله سبحانه وتعالى: وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک سارے حضرات محبت نہ پڑھ جائے. اللہم صلی اللہ اچھی آواز محبت نہ دینی مجلس اور دینی ادارے نہ پروگرام ہے، تھوڑے جے شوق نہ پڑھنا، ذرا آواز نہ درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ تعالیٰ دنیا کے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات یا ایک روایت کے مطابق 2.25 لاکھ انبیاء اور رسول اس دنیا کے مبعوث فرمائے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک قانون اور ضابطہ کہ اللہ جیڑی شہر شروع کرے ہیں اس ہر شے میں ابتدا بھی ہونی تے انتہا بھی ہونی. کوئی عمارت، کوئی دنیا زمین آسمان میں ایک شہر نہیں جیڑی تسی بنانے شروع کرو تو وہ ابتدا تو بغیر ہوئے اور انتہا تو بغیر ہوئے، یہ نہیں ہونا. ہر شے میں ایک ابتدا ہے، ہر شے میں ایک انتہا ہے. اللہ تعالیٰ اس نبوت شروع فرمایا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو، اور اللہ تعالیٰ نبوت نے آخری اور وہ ہستی جیسا اللہ تعالیٰ ساری کائنات واسطے روح اور مغز بنا کے بھیجا، وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات گرامی جس سے آن کے اللہ نبوت ختم کر دیتا. حضور تو بعد کوئی نبی نہیں حضور تو بعد کوئی نبی. نبوت کا دروازہ اپنے نبی پہ اللہ بند کر دیتا، اور خالی نبوت کا بند نہیں کیتا. کائنات میں جتنے کمالات، جتنی خوبیاں، جتنی صفتاں ساریاں حضور دے کے دروازے بند کر چھوڑا. بے شک سمجھے گا ذرا، جتنی پدران کائنات یہ نبی، یہ رسول والی پاگے، یہ اللہ نہ ملاقات والی پاگے، یہ آسمانہ دے بہنے والی پاگے، یہ ساری کائنات کی سفارش بھی پاگے، قیامت والے دن پہلے اٹھنے بھی پاگے، اور قیامت والے دن اللہ نے عرش نہ جیسی کرسی لگی ہوئی ہو سی، وہ کائنات ایک بندہ تو اللہ نے عرش نہ پڑھنے والی پاگے. قیامت والے دن اولین اور آخرین
جس نے دروازے سے بن کے اپنی سفارش کروائے سن ای پگ بھی اللہ قیامت والے دھڑے ایک ہی بندے بنواونی اور مقام محمود جس نے قرآن ذکر کر کے اور ہر آذان تو بعد ہر مومن اللہ حکم دیتا کہ میں نے کو اس مقام وسیلہ اور مقام محمود نہ تو سا سوال کرنا دیونا میں ایک ہی بندے ہیں لیکن سوال قیامت تک جتنے لوگ آذان سن سو تو سا دعا منگنی اس مقام میں منگنی سارا دیسا حکیاں تا ای پگ بھی اللہ صرف اور صرف آمنہ نے لال واسطے رکھی کائنات نے ساریاں استا اللہ حضور نے ختم کر دیتا یہ نہیں کہ خالی نبوت بند کر دیتی کہ نبوت تو بعد کی ہوریاں دے دیتیاں نہیں نبوت باندے کہ کوئی بھی عزت نہ مقام ہے تو اس عزت نہ مقام تے سب تو پہلا نمبر اللہ آمنہ نے لالا عطا فرمایا اگر حضور کا محبت ہے تو بس ذرا اوپر کے بعد دسنا کہ میری گل تو سمجھ آنی پہ سبحان اللہ ہر عزت ہر بزرگی ہر شرافت ہر کرامت ہر بیڈائی ہر اونچائی ہر بلندی ہر رفعت ہر عظمت اللہ حضور نے سرے سے آن کے روک دیتی کہ میرے محبوب ان ساریاں اس کا میں کائنات ہے انہیں بچوں جو کچھ بھی دیتا تو نے تو تھلے تھلے دیتا تو نے تو اتے کہیں بھی نہیں دیتا ہاں جی اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری سبحان اللہ نہیں آج تو سنہ کوئی مزاج میں خالے کو ٹھنڈا آیا پیا حسن یوسف دم عیسیٰ آخنا آیا پہ آخنا کئیاں حسن دیتا نہیں تے بے پناہ دیتا نہیں کئیاں دم اور پھوک اے جی دے دیتی کہ جتوں تک نگاہ ویسی اتوں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھوک ویسی اللہ اتنی طاقت دے دیتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھوک کے کئیاں حسن دے دیتا کہ لوگاں اس حسن ویکھ کے اپنی انگلیاں کٹ دیتیاں اور کئیاں دم پھوک اتنی طاقت آئی دے دیتی کہ حضرت عیسیٰ جس وقت آسمان تو اتر سن تو جتوں تک نگاہ ویسی اتوں تک پھوک ویسی کہ کئیاں ید بیضا داری کئیاں ایجا ہاتھ دے دیتا کہ اگر وہ موسیٰ کلیم اپنا ہاتھ اپنے گریبان اس پہنیں اور جڑوے بار کڑھینیں تو وہ سورج کے چنے اور چمک نہ پیا کئیاں نے ہاتھ چمکا دیتے نے کئیاں جڑے پھوکا دے دیتیاں نے اور کئیاں حسن تے جمال اور یہ اللہ نے عطا ہے اللہ جساں بھی جڑی شاہ دے دے ون اس ایک شاہ دیونے نال دوئی شاہی نہیں نفی لازم نہیں آنی اللہ نبیاں مختلف موجزے دیتے ہیں مختلف شانہ دیتے ہیں مختلف بلندیاں دیتے ہیں تو شاعر گانا کئیاں دے دیتے ہیں حسن لیکن سچ پوچھو تو حسن چکی بڑا حصہ اگر اللہ دیتا تو آمنہ نے لالت ہے حضرت یوسف نے حسن نبی میں انکار ماں پہ کرنا اس تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ایک گل لکھی انہاں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب ایک آدمی ملے اور اللہ علیہ انہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کی تھا کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف تکڑے آئے ہیں اپنی انگلیاں کٹ دیتیاں کہ تُسی تو یوسف نال بھی سونے ہو لیکن ساری زندگی صحابہ تساں دیکھ کے اپنی انگلیاں نہیں کٹیاں بے ہوش نہیں ہوئے مجنون نہیں ہوئے دیوانے نہیں ہوئے تو ای کے گل ہے کہ حسن تساں کو زیادہ کہ انگلیاں کے پہنے پہن ان جنہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب اللہ علیہ پہ فرمانے کہ گل یہ ہے کہ ماں وے کے لوگ بے ہوش نہیں ہوئے ماں وے کے لوگ بے سخت نہیں ہوئے ماں وے کے لوگوں نے ہوش نہیں ہوئے اس واسطے کہ میں قیامت تک میں لوگوں نے نبی بان کے آیا اگر لوگ ماں تک بے ہوش ہونے لگا بنا اور اللہ تعالیٰ کا میرا پورا حسن لوگوں نے سامنے کھول دے بنا تو لوگ میرے کو سکھ تے پڑھ نہ سکنا میرے حسن و جمال نہیں تابی نہ آنا اللہ میرا پورا حسن کہیں تے کھولے سبحان اللہ سبحان اللہ اس تو حضرت عمر اور حضرت علی ان دو اس وقت پہلی دفعہ حضرت اویس کرنی ہے میرے نا توجہ کرے ذرا اویس کرنی تابی ان دو اس وقت اویس کرنی ہے میرے
اور حضور نے سلام بھی پہنچایا اور انہوں کو دعا کی درخواست بھی کی تھی کہ اسا حضور حکم دیتا ہے کہ اگر اویس کرنی نہ ملاقات ہو بنجے تو اس کو اپنے واسطے دعا کروانی کہ اسی توڑے کے دعا کی درخواست کریں. انہوں نے دعا کی تھی. دعا تو بعد انہوں نے حضرت عمر کو سوال کیتا اور حضرت علی کو. انہوں نے کہا تُسا حضور ہے ویکھا کہنے کو میں پوچھنے جی میں تو ویس کر رہی میں نے کہا گل سمجھ کو نہیں آنی پہ وہ سپیکر ایک تو نہیں گل پاتا آنی پہ اللہ اور جان کے نہ ہو پہ اوپر میں بات ایسے سے میں کوئی علاج کوئی نہیں حضور ہے ویکھے نہیں. اجی میں شروع نہ ہوئے پڑے سرور اس کے تو آ گئے یہ سستی. اور جب شیخ صاحبہ نے جڑا بیان ہے نہ عمرے اساں سکینہ نہیں یہ کوئی اور سکینہ اساں جبوٹی پہ وہ رحمت سکینہ جڑی وہ میدان جہاد ہے چاہیے تلوارہ چاہیے میں ہومن کہ بندہ اونگ نہ پہ ہوئے تو یہ مطلب ہے اس سے آسمانہ تو سکینہ آئی یہ جڑا ہے تھی سونے ہو یہ کوئی اور سکینہ اور یہ جا کے پڑھوا ذرا ابھر رہا. حضرت عمر کو پہ پوچھنے نو ویس کرنی کہ تُسا دعا حضور ویکھے رہا. انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ سان 23 سال تو بھی زیادہ نبوت تو پہلے بھی ویکھا تے نبوت کا زمانہ بھی 23 سال ایسا اپنے نبی راج راج کے ویکھے. تو ویس ایسے توجہ کرے ذرا وہ ویس کرنی حضور نے ویکھا لیکن انہوں نے اس جواب حضرت ویس کرنی فرمانے بہن کہ ای تُسا نہ خیال ہے کہ تُسا حضور ویکھا اس دھرتی تے نہ کوئی میں نے خدا تک سکنا نہ مصطفیٰ تک. تُسا جڑا میں نے رب مصطفیٰ تک آیا نا اس نے اللہ بڑے پردے پا کے تُسا تک آیا. اس نے پردے تو اس کھولے ہی نہیں پردے تین کھل سن قیامت ہے جھڑے اس جھڑے پتہ لگ سی کہ جسا آخری نبی مننا ہے اس نے کے شان ہے وہ کیسا نبی اور کیسا رسول ہے جسا اپنا آخری نبی مننا اپنا آخری رسول مننا. تو حسن یوسف کو بھی آوے لیکن قربان منا جڑا حسن خدا ایسے دیتا ایسا حسن اللہ کے عناد ہے کہیں ابھی نہیں دیتا بے شک نہیں دیتا. علامہ اقبال ایک فارسی میں شعر ہے وہ شعر ہے جو فرمانے کہ قیامت تک اس زمین جو کچھ اگنا پیا وہ مصطفیٰ نے خوبصورتی اور حسن و جمال یا تکڑے واسطے اگنا پیا یا انہوں نے صدقے اگنا پیا. قیامت تک جتنے پھول کھلنے پہ جتنی سبزیاں اگنیاں بیان جتنے پھل نکلنے پہ ان سارے رخ مصطفیٰ کی برکت ہے کہ قیامت تک اللہ زمین جو تفاقہ جو پھلا نے پھلا پہ کڑھے لیں ان پھول بھی میرے محمد علمی نے سکتے. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت جبریل عرض کی تھی انہاں کہ جبریل ہی جڑا 7 سال لگتا ہے نا اللہ فرمایا نا 7 سال کیا آتا سی اور وہ 7 سال تو بعد بارش آسن اور انہوں بارش تو بعد حالات ٹھیک تو ویسن تو حضرت یار تھوڑی یہ کو کرتا حضرت یوسف علیہ السلام حضرت جبریل درخواست کی تھی انہاں کہ غلہ ختم ہونے آڑا اور مال مکڑے آڑا کہ اجے 70 سالہ تو 3-4 مہینے رہنے تو یہ غلہ اگر مک گیا تو مکڑے تو بعد کیا کرساں. حضرت جبریل حضرت یوسف علیہ السلام آکھیا کہ 2-3 مہینے نے ایڈی وڈی گل کوئی نہیں یہ جڑا تو ہر وقت اپنے چہرے تے پردہ پایا ہوا نا تے حجاب پایا ہوا کہ لوگ ویکھن نہیں اور جڑے ویکھنے اور فریبتا ہوئے نے اور انہاں ہوش و حواس اڑ ہوئے نے. حضرت جبریل فرمایا کہ آخری 3 مہینے اگر غلہ مک بھی گیا کہ بارشیں نہ شروع ہوئی ہیں تو تسی اپنے چہرے تو ہی نقاب ہٹا چھوڑے 3 مہینے تے لوگ تو ساتھ تک کے بھی گزارا کر گئے. جڑا اللہ تساں حسن دیتا یہ حسن 3 مہینے تے لوگ ہنگے تساں ویکھ کے بھی رج ویسے. اور اس گلاں اور اس روایتاں ایک پنجابی شاعر اپنے نبی کی عزت اور عظمت واسطے بڑے خوبصورت انداز ہے جساں استعمال فرمایا اور بڑی عجیب گل ہے اگر پیش کی سبحان اللہ آپ کو تو وقت میں سنا سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرت پنجابی شاعر کہنا ہے جنے 3 مہینے رجی خلقت ویکھ کے یوسف کنعانی او کنعان والا یوسف اساں جنے تک کے
3 مہینے لوگ خالی اس کا منہ تک کے اپنا ڈھڈ بھرے نہیں رہے 3 مہینے رجی خلقت ویک کے یوسف کرانی اور اگلے شہر کی طرف ایسا ضائع نہ کرے 3 مہینے رجی خلقت ویک کے یوسف کرانی جنہ ڈٹھا محمد عربی او رجے دوئے جہانی سبحان اللہ کوئی شک نہیں جنہ میں نے سونے ویکھا نا وہ 3 مہینے تے 4 مہینے کی گل نہیں جنہ حضور تکیا ان دوئے جہانا میں رج گئے سبحان اللہ ہاں رجن کی نہیں رجے آپ نے حسن و جمال ویکھ کے صدیق اکبر آخنے خدا نی قسم ہے کہ زندگی بارہا ہی تجربہ کی تھا کہ جس وقت بھوک تے ترے بہو مجبور کر دے وے اور کھامنے واسطے کچھ بھی نہ ہوئے کہ میں حضور نے چہرے ہیں ویکھ کے اپنی بھوک بھی مٹا گی نہ ترے بھی مٹا گی سبحان اللہ سبحان اللہ ہی حسن و جمال اپنے نبی عطا فرمایا کہ جناب بھوکھا تے ترے ہیں لوگوں نے پہ مٹنیاں اور ایسا چہرہ ایک صحابی اپنی زمینداری انصاری صحابی عبداللہ بن زید اپنے کھیتی باڑی مشغولن پانی لینے پہن فصل ٹھیک پہ کرنے کپینے پہن کئی بیچے کوئی ہتھے چاہا کہ بندہ انہوں نے کوئی بیٹا یا رشتہ دار بھجنا آیا اس وقت پتہ لگا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج صبح انتقال ہو گیا سکے ہیں پکی خبر جنہیں پکی خبر کئی تھلے رکھ دیتی آسمان پہ منہ کر کے پہ آکھ لیں اور میں نے ربا ان اکھیاں حضور تکنے واسطے اگر حضور دنیا تے نہیں رہے تو ماں ان اکھیاں دی لوڑ نہیں ماں انہ کر دے تاکہ میں قیامت تک وقتی آگ سکا کہ میں حضور تکیا وقت حضور تو بات کہیں نہیں تک سبحان اللہ تو ای دعا میں نے تو ساڑی تو دعا ہی نہیں نا بھئی اللہ مدینے موت دیں کہ مدینے بخار چڑھے تو بندہ کے دعا کرا مر ونجو اتھی تو ابو ریانی نہیں حص واری نہیں اگلے پھیرے نا اجے ہونے دعا نہ کر تو جھلیاں نہیں مری نہیں قبولیت نہیں جاوی اتھے انہی بھی کر چھوڑو تا اگلا سن گی نا اس تو زیادہ ہی گلا نہ کر میرے علاج نہ فکر کر ماں بڑے بڑے بندے پتان جنہیں ان جملے مدینے جاکھے بھئی اگر مرنا تھا مدینے ہمیں پر حص واری نہیں اگلی واری تھوڑی رشتہ داری نہیں تو اگلی واری بات گھنا ان سچے عاشق اور وہ کئی اٹھی رہ گئی صحابی نے اکھیاں چو اللہ نور چاہ گیا اور میں وقت نہیں تکنا تاسی تو اور دوستو یہ مردے تکے ذرا تب مدینے آڑے انہوں جنہ حضورہ برائے راست بیکھیا قربان میں جا اس امت پہ اصل کو ہزارہ غلطیاں ہو سن ہزارہ کمزوریاں ہو سن اور بہت سارے ایسی گناہگار اور ساری گناہگار لیکن ایک ہی گلہ پیچھے الحمدللہ اسی آج سینہ تان سکنے ہیں اور اپنی گردن اٹھا کے ٹوڑ سکنے ہیں کہ حضور کی محبت اس امت آج تک کئی امت ابھی آپ نے تو آگے نہیں نکل گئے سبحان اللہ اس امت آج بھی الحمدللہ اسی ختم نبوت کانفرنس واسطے بتنے ہیں اللہ نے قسم ہے میں بابوزو بیٹھا کتنی مسجدہ میں جوان کے اسا حضور نے عزت نے گل کی تھی مومنہ نے اکھیں جو حجو رومن لگ حضور نے نام سننے رومن لگ پونے آپ کی زندگی سننے رومن لگ پونے آپ کی گل سننے رومن لگ پونے ایمان اور محبت ہے اور یہ الحمدللہ اس امت آج بھی حاصل بے شک سبحان پھر تو اللہ کوئی شے ہوئے یا نہ ہوئے عشق مصطفیٰ آوے یا نہیں بے شک حضور کی گل آوے تو پھڑکن ہونا کہ نہیں پھڑکی نا ہاں اندر آگ لگنی کہ نہیں لگنی یہ وہ ایمان ہے اور یہ عشق ہے جرا کائنات کہیں بھی حاصل نہیں الحمدللہ اس امت آپ نے نبی نال حاصل ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات حافظ محمد عظیم پشاور میں رہنے والے ایک آدمی انہوں نے متعلق کی گل لکھی کہ ان نابینا ہے اور بہت ذہین آدمی ہے نابینا ہونے کے باوجود 10 سال تو بعد بھی اگر انہوں نے بندہ ہاتھ ملایا نا تو ان ہاتھ ملا کی 10 دینے ہیں تو فلانا بندہ تو 10 سال پہلے ماں ملے ہو فلانی جائی سے ماں ملے ہو 5.10 سال نہیں ہاتھ ملائے ہوئے بندے اس نے ہاتھ نے لمس کو پہچان رہنے کہ ہی وہ بندہ جڑا ماں ملیا یہ حافظ محمد عظیم ای نابینا کی کون ہویا ذرا توجہ کرے اس امت نہ اپنے نبی نہ کے تعلق ہے حافظ محمد عظیم پشاوری خواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت ہوئی
اللہ ہر مومن ہی نعمت نصیب فرمائے اور ہر کہیں نے اکھیاں میں اللہ ہی سرما پائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب زیارت ہوئی حافظ محمد عظیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محمد عظیم منگ کے منگنا. اور کہیں مت حضور نے آخ دے مننا تو آنکھوں نما سبحان اللہ. تو اس نے مقدر جاگے کہ نہیں جاگے. جس کو آمنہ نے لال پوچھے کہ منگ کے منگنا. حافظ عظیم صاحب اگو پیرے نے یا رسول اللہ جیڑی شے منگ سا دے سو. اللہ اکبر سبحان اللہ. آپ فرمایا کچھ نہیں اس تو پیا. اگر ایتھے میں آخ دے ماں کہ حضور اگر پوچھنے پہ ہون کہ منگ کے منگنا تو بات اتھے ای گل تو ہونی نہیں. اتھے تو بات میں گل سنانا رہنا حضرت حسن یا حضرت حسین نے کئی اولاد بچو حاتم تائی نہیں اولاد آپس کر رہے ہیں کٹھے ہوئے نا. حاتم تائی بھی بڑا سخی ہے تو اس نے اس اولاد نہ پوترا دوترا جڑا بھی ہے وہ حضرت حسن یا حسین نے اولاد بچو کئی بندے پہ آنا جڑے سیدھا دادا پردادا جڑا حاتم تائی آیا ہے وہ اتنا سخی ہے کہ اس کی ڈیڈی نے 7 دروازے ہیں اور 7 دروازے تے مختلف چیزیں پہ ہونی ہیں. جس بندے جیڑی شے لوڑ ہویا وہ اس دروازے تو آن کے وہ شے چاہ گینے ہے اور اتنا وہ سخی ہے. تو جواب دینے والے بھی بہت بڑا عجیب جواب دیتا. اس آتوا تو نے دادے نہیں وقت بھی 7 بوئے ہے انہیں 7 بوئے دے تو بھمنا پونے ہے سیدھے نانے نہ ہکا بوئے ہے. ای جہان بھی لبنا اگلے جہان بھی لبنا. اس دروازے تے کہیں ای جہان منگیا تو اساں ای جہان بھی لبنا. دنیا نہیں کوئی شے منگی تو وہ بھی اتھو پہ مل لی. اگلے جہان نہیں کوئی شے منگی تو وہ بھی پئی سارا اتھو ہی اگلا جہان لبیا کہ نہیں لبیا. ای دنیا بھی اتھو ہی لبی. حضرت فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے حکمرانن تے ممبر تے بیٹھے ہوئے حضرت حسن یا حضرت حسین آئے اور انہوں نے کہیں میرے ابے نے ممبر ہے سیدھے ابے نے ممبر تو تھلے لے آؤ. حضرت عمر ممبر تو تھلے لے آئے. حضرت حسین نے چاہ کے بوسہ دیتا اور بوسہ دے کے فرمایا حسین تو سچ آخنا پیا سیدھے پیونا نہ ممبر ہے نہ دین ہے نہ دنیا اساں جو کچھ بھی لبیا توڑے ابے نے قدمہ بچو ہی لبیا. اگر آج حکمرانی پہ کرے گیا تو حضور میں صدقہ. اگر ممبر سے بیٹھے ہیں حضور میں صدقہ. آج عمر نے حکمرانی اور عمر نے حکومت مشرق تو گھر کے مغرب تک پہ چلی اور زمین تو گھر کے آسمان تک پہ چلی. اگر ہوا بھی آج عمر نے تابے اور نکلنے والی اگی بھی عمر نے تابے اور آسمان تو سورج بھی عمر نے اشارہ نے تابے کہ عمر نے خطہ تھے. اگر آج دریا چلنے پہ اور عمر نے درے تھے آج آئے ہوئے زلزلے رکنے پہ اور مدینے میں بہ کے عمر نے آوازہ اگر شام تک پہنچنی پیان تو حسین ای صدقہ اسی پیغمبرنا جس سے سرے تے خدا نبوتنا تاج رکھ کے ساری عزت تے بزرگیاں محمد عربی تے آن کے ختم کر دے. سبحان اللہ بے شک. یہ حضور نے برکت ہے اور حضور نے برکت نال اللہ سا یہ انعام اور دیتا. سڑے کو کیڑی شے ہے اس آقا میرے نبی نے دروازے تے ای جہان بھی لبنا اگلا جہان بھی لبنا. اس جہانے نے کوئی شے لوڑے تو وہ بھی لبسی اگلے جہانے نے لوڑے تو وہ بھی لبسی. تو حسن و جمال اتنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نہ حسن بھی اپنی جائی تھے لیکن جو کچھ اللہ میرے نبی نے دیتا کائنات اے جا حسین کدائی بھی تو سنے دے نہ پڑا ہو سی جیڑا مسکرائے تے اس کی مسکراہٹ چو دندانے مبارک چو اتنی چمک نکلے کہ حضرت عائشہ آکھن میں اپنی وجاتی ہوئی سوئی بھی چاہ گئی. سبحان اللہ. اچھا چاہ کو سبحان اللہ. انہاں سٹے جڑا بھی پابندی تسی تے چاہو برو انہاں نہیں جائی تے بھی تسا ہو برو کیونکہ ان تے سارے محترم حضرات بیٹھے نے نہ تکلیف نہیں دے لیکن تسا اتنا برنا جی انہاں نہیں لوڑ ہی نہ. ہاں جی یہ اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دندان کی روشنی اتنی کہ دیواراں تے بھی پئی پونی جیڑے نمونے حدیث میں جنت نے متعلق آنے اللہ میرے نبی ہیں اس جہان عطا کر کے اساں جنت نے نمونے اپنی اکھیاں نال صحابہ تکوائے. سبحان اللہ. کہ ہی حسن اور جمال ہے ہی خوبصورتی کہ راز نہیں تاریخیاں وچ بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی نے حسن و جمال حضور نے تو حسن و جمال ہے حضور اگر کہیں ہاتھ رکھ دیتا تو وہ بھی حسینہ نے سردار بن. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی ہماری سعادت ہے ولی ابن ولی حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب نائب امیر مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت خانقاہ سراجیہ سے تشریف لائے ہیں. ہم جامع انوار القرآن و سنہ کے سالانہ اس دستار فضیلت کے پروگرام پر تشریف لانے پہ حضرت کا تہ دل کی گہرائیوں سے شکر. جی میرے محترم، میں گل پہ کرنے ہوں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری. اے کائنات آیا اللہ جتنا سارا ون کے تھوڑا تھوڑا دیتا نا جنہیں میں تھوڑے تے قربان میں جیسا سارے اللہ اکٹھا کر کے سب کچھ دے دیتا. ساریاں خوبصورتیاں سارے کمالات جو کچھ حضرت عیسیٰ ملیں جڑے حضرت موسیٰ ملیں جڑے حضرت یوسف ملیں 1.25 انبیاء علیہ السلام جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمایا وہ سارا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر کے مزید بھی ان چیزیں عطا کیتیاں جڑا کائنات کئی نبییں بھی عطا نہیں. اور انہاں میں اکثر جنگیں تے گل سنگیاں نہ کہنا پیا کہ اللہ قرآن مجید ایک ہی جائے کہ اتو تک بھی فرما دیتا خالصتاً لکا من دون المومنین. میں نے سونا ہی صرف توڑے واسطے اور کئی واسطے نہیں. سبحان اللہ. یعنی قرآن اس پہ گل بیان ہوئے تو ساری کائنات واسطے ہونی. اللہ فرمانے پہ ان جڑیاں میں تفا نعمت دینا پیا میرے محبوب ای باقی مومنہ یہ انعام نہیں ای صرف اور صرف ایک تو سمجھ. تو اللہ اگر کہیں اتھو تک پہنچا دے ون کہ میرے محبوب یہ انعام صرف تو واسطے اور کہیں واسطے نہیں خالصتاً لکا من دون المومنین باقی مومنین واسطے نہیں تو واسطے. تو میرے محترم ای پگ بھی اگر اللہ بنائی تو آمنن لال بنائی. اس تو میں تو آکھا کہ خاطی نبوت انہاں تے ختم نہیں ہوئی. اللہ کائنات ریاں بے شمار نعمتاں اپنے نبی تے ختم کیتیاں اور اس ختم نبوت اور ختم رسالت نہ جڑا تاج اللہ اپنے نبی پوایا یہ اتنا بڑا اتنا عظمت والا اور اتنی اس لیے اللہ نے ہر قیمت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں سب تو بڑی عزت اور سب تو بڑا احترام دیتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق سیدھا عقیدہ ہی ہے کہ جیڑی شے حضور کی طرف منسوب ہو گئی اس شے نے بھی اگر کوئی توہین اور اہانت کرے تو وہ دائرہ اسلام چو خارج ہے یا نہیں. چاہے اور حضور نے صحابہ ہوں چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال منسوب چیزا علماء اتو تک جو لکھا ہے بڑھ نہیں تھکے. علماء لکھنے ایک بندے کئی بندے آکھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک ہے تے اگلا بندہ کو آکھنا کہ یہ کیڈی میری اس جملہ آکھنے کی بھی یہ اسلام تو بار ہے کہ حضور نے چادر میڑا آکھنا یہ کیا میڑا پہ آکھنا. اس حد تک جنہاں لوگوں آکھا نا مدینے نہیں دیں کھٹی انہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب جان کے فرمایا جے تو مٹھی دیں لبنی اتھے لگے وجو جس میرے مدینے نہیں دیں کھٹا آکھا اسا بھی مدینے میں جرونے نہیں اجازت نہیں. یہ اتنا حساس معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت آپ نے تعلق اس حد تک خطر یہ حساس اور عجیب و غریب معاملہ کہ اگلے دئی کھٹی آخنے نے بھی اجازت نہیں دینے. اور جس وقت وہ رو دھو کے اس بڑیاں دعائیں منگیاں کہ اللہ معاف کر دے من تو حضرت حمزہ صاحب چاہے انہاں فرمایا حضور آخ دیتا اور توڑی خیر اس سے کہ مدینے تو نکل. تو میرے محترم جس نبی نے عزت اور عظمت نے یہ عالم ہے اس نبی نے ختم نبوت جیسے منصب پہ اگر کوئی ڈاکو ڈاکہ مارنے کی کوشش کرے تو مسلمانہ اپنے نبی نے ختم نبوت میں تحفظ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ہاتھ کھڑا کر کے کرنا چاہیے پوری قوت را کرنا چاہیے. اور حضرت سٹیج کے تشریف فرماون میں ترے بزرگوں نے متعلق علامہ انور شاہ کشمیری حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت خواجہ حضرت خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرکزہ انہاں 3 حضرات نے متعلق میں کتاباں پڑھا اور 3 نے متعلق کی گل لکھی ہوئی اور ان 3 انہاں آدمی
جنہاں اپنی زندگی میں ہزارہ نیکیاں نہیں لکھاں نیکیاں کیتیاں اور خانقاہ چلائیاں نظام چلائیں. پیر مہر علی شاہ جیسا آدمی جس مرزا غلام احمد قادیانی نے مقابلے اتھم رکھ بھی آکھ ہے کہ مرزا آوائی میرے سامنے اگر تو آکھنا کہ کئی قبرستان میں مردے بھی زندہ کرنے تو میں تو مردے بھی زندہ کر کے تکا دینا. جس نے حالت ایمان نہیں کہ مرزا آکھے ایسی قرآن کی تفسیر لکھنے ہیں تم بھی تفسیر لکھ میں بھی تفسیر لکھنا. وقت رہے جج فیصلہ کرے سن کہ کہنی تفسیر اچھی. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرمایا اور تفسیر لکھنا راسی وہ جج فیصلے کرنے راسن چھوڑ مکڑی مکیاں تم یہاں کے قلم سفید کاغذ سے رکھ میں بھی قلم سفید کاغذ سے رکھنا. تو بھی اپنے قلم تو دعویٰ کہ تو نبی تو اپنے قلم کے اس کاغذ سے چل اور تفسیر لکھے اور میں بھی اپنے قلم ماں نبوت نہ دعوت نہیں میں 1400 سال تو اپنے نبی نے غلامہ نبی غلامہ میں بھی قلم آکھنا کہ تفسیر لکھے اور تم بھی اپنے قلم کہ تفسیر لکھے. جس بھی قلم آپ کو آپ چل پوئے وہ سچا ہو سی اور جس بھی نہ چل سی وہ جھوٹا ہو سی. کہیں ہمارے پیر مہر علی شاہ نے مقابلے کہ آکے حضرت کی چیلنج قبول کر گیا تو بات کیا ہو رہا. انہوں نے فرمایا میں ہنگے تک گل نہیں کی تھی اور ایک جملہ فرمایا کٹی ہمیشہ قلعے نے دھولے تھے کچھ نہیں لاوہ منجی گھٹ کے نوال لمحے پہ رہو. فرمایا کٹی ہمیشہ کیا نے زورے تھے سارے عمروں کیا نے زورے تھے انہاں کہا کٹی قلعے نے زورے تھے کچھ نہیں. میں نے مدینے والا قلعہ اتنا مضبوط تھے کہ میں اپنے نبی کی ذات سے نگاہ کر کے بولا کہ حضور نے عزت کی گل آوے تو خدا آپ قلم چلے سی اور تسی ویکھو کہ تفسیر لکھ سی. میں نے محترم جیڑا حصہ تے کھڑا اس مرزا غلام احمد قادیانیہ للکاریا اور وقت حضرت خواجہ خان محمد صاحب نبر اللہ مرقدہ اپنے طویل 50-55 سالہ دورے اور اسے ایک طویل عرصہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جس نے آج حضرت نائب امیر ہیں حضرت اس جماعت نے امیر رہے اور پوری زندگی ختم نبوت نے تحفظ اور دفاع میں اپنی عمر صرف کی تھی. ان تریاں حضرات موت تو بعد ان خواب جنہ لوگاں ملیں انہاں پوچھا حضرت کے گزری تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے جواب علامہ سید انور شاہ کاشمیری نبر اللہ مرقدہ نے جواب حضرت خواجہ خان محمد صاحب نبر اللہ مرقدہ نے جواب اور انہاں تریہ رہی جواب ہے کہ قبرہ میں جوان کے پتہ لگا کہ کئی نیکی نہ اتنا مول نہیں جتنا حضور نے ختم نبوت نے تحفظ نے نیکی نہ خدا مول پایا. جتنی اللہ قیمت ختم نبوت نے خدمت نہیں پائی اتنی کئی نیکی نہ مول نہیں پیا. میں نے محترم ایمانی اور تسانی ذمہ داری اسا اپنے نبی نے ختم نبوت کا تحفظ کرنا اس تحفظ واسطے ہر سال تساں دعوت دیتی وینی کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور تلگانی بزم شیخ الہند لاوہ چکڑالا انہوں نے زیر اہتمام یہ جڑی عظیم الشان کانفرنس ہونی. اس کانفرنس سے نہ کوئی جوان بڑھا کوئی طبقہ کوئی بچہ ایجا باقی نہیں رہنا چاہیے نا جیڑا حضور نے عشق پیچھے ختم نبوت نے سپاہی بن کے اور آپ نہ محافظ بن کے حضور نے ختم نبوت واسطے اس پچھڑنی سرزمین تے اپنی حاضری نہ لوائے اور آن کو تی اپنا ثبوت پیش کرے کہ یا رسول اللہ میں آج پچھڑن صرف تسانی ختم نبوت نہ طرفدار اور سپاہی بن کے آیا. اس واسطے تسانی محنت کی تھی میں نہیں کہ اس کانفرنس بھرپور طریقے نہ کامیاب کرنا اور اپنی حاضری یقینی بڑھاونی اپنے دوستاں تیار کرنا اپنے سجے کھبے لوگاں تیار کرنا. الحمدللہ شری کانفرنس اس پورے علاقے میں تاریخی اور بے مثال کانفرنس ہونی لیکن اجے بھی بڑی مخلوق ہے جیڑی اس کانفرنس سے نہیں آنی. تو میری پہلی درخواست اس مجمع کے سٹیج اور پنڈال جتنے دوست تشریف فرماون میں نہ وعدہ کرنا ارادہ نہیں کرنا کڑے دوست آخر کہ انشاءاللہ پوری قوت کانفرنس سے شامل ہو اور یہ کانفرنس نہیں یہ میرے نبی نے عزت نہیں جنگ ہے حضور نے ختم نبوت نہ تحفظ ہے آپ نہ طرفدار بن کے پچھڑان دے جہادی لگاونی. میں کتنے اکابر علماء کوئی گل سنی کہ چناب نگر میں ختم نبوت کانفرنس سے انہوں نے ایک جملہ فرمایا اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب جنہاں ویل چیئر سے اٹھا کے آندا گیا انہوں تو گھن کے مفتی محمود رحمہ اللہ تک
اکابر میں زبان سے کئی اتھے جملہ نکلنا کہ اسی چناب نگر صرف اس تو آنے ہیں کہ کل قیامت ہے جڑے اساں رسول اللہ نے شفاعت نصیب ہو گئی. میرے محترم حضور واسطے کھڑونا، حضور واسطے ٹرنا، اپنی عزت اور تحفظ واسطے اپنی محنت اور کوشش کرنا کائنات اس تو بڑی کوئی نیکی نہیں، اور حضور ہی سب تو بڑے، تو آپ کا تحفظ بھی سب تو بڑا عمل ہے. انشاءاللہ شرکت کرے تو انشاءاللہ. اور دوسرا آپ بھی دیوکاری فضل صاحب تو صاحب آکھا کہ خالی آپ شرکت نہیں کرنی اور لوگاں بھی شرکت کراؤں انشاءاللہ یہ بھی کرے سو انشاءاللہ. اور اس دفعہ پہلی دفعہ حضرت نے موجودگی میں پہ آخنا کہ سڑے تلنگانہ میں تمام تاجر ایسا عیدگاہ میں جمع کیتے ہیں، انہوں نے یہ تمام یونین جتنی ہیں کو تاجرہ ویچ بھی بہت ساری قسمان ان تمام طبقات عیدگاہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے ایسا گل کی تھی 28 ختم نبوت کانفرنس 28 فروری دی تمام تاجرہ یہ اعلان کر دیتا کہ 28 فروریاں پورا تلنگانہ بند ہو مکمل ہڑتال ہو سی اور تمام لوگ انشاءاللہ کانفرنس سے شامل ہو سن. گلی سیٹھی نے سڑے دوستن انہوں نے کہا یہ پورا بازار بھی بند ہو سی 10 بس ہمیں دے ساتھ ان بندیاں نہ بھر کے دے ساتھ سبحان اللہ. اور کانفرنس سے ایسا تلنگانہ تو ایک شکرال اڑنیاں بسیں چلنیاں اور پنڈی مختلف گراؤں چو انہوں نے منیجر اور مالک ماں فون کی تھا کہ مولانا 28 فروریاں سٹی سروس مکمل بند ہو سی اور اسی ہفتہ پہلے لوگاں دس دے ساں کہ 28 تاریخ کوئی بس پنڈی نہ ویسی اسی اپنی ساریاں بسیں گھن کے عیدگاہ نے سامنے کھڑیاں کر دے ساں اور او دھڑے اسی پچھڑان کانفرنس سے شامل ہو. ہمارے محترم ایک پوری فضا بنی پئی ہر پلے ختم نبوت ہونی پئی. تو ساں بھی درخواست ہے کہ آج تو گھن کے 28 تک جس مجلس سے بہو جس جائی کے بہو جتنے 4 بندے بہو انہاں لوگاں ترغیب دیو کہ بھائی 28 فروریاں ایک ہی کام کرنا پچھڑان کانفرنس سے جوائنا انشاءاللہ. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. اور آخر ایک جس حال نے اندر کسی آدمی موبائل پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گستاخی کی تھی اس مجمع وساطت نال ایجنسیاں انتظامیہ تمام لوگ موجود ہیں. درخواست تھانہ صدر اچ پہنچی ہوئی بغیر کسی اثر و رسوخ اور دباؤ نے. میری درخواست ہے کہ جس بندے جس لانتی بھی حرکت کی تھی اساں کیفر کردار تک پہنچایا ونجے اس نے خلاف FIR دیتی ونجے اور اس بندے گرفتار کیتا ونجے. الحمدللہ اس تو پہلے اللہ تعالیٰ چڑے سے علاقیاں پر امن رکھے گا تو میں ہن بھی انتظامیہ کے درخواست کرے سا کہ اس حساس مسئلے اور ایک اس تو پہلے جڑی قرارداد پیش ہوئی DC صاحب تک اسی جا چکے ہیں پچھڑان مسلمانہ شہر ہے مسلمانہ شہر قادیانی نمبردار ہے اور انتظامیہ لے تو لال تو کم گھنی پئی تو میں دوبارہ ہی گل پہ آخنا اور انشاءاللہ اسی پچھڑانی کانفرنس سے بھی اس سے بھرپور احتجاج کرتا کہ مسلمانہ نے شہر قادیانی نمبردار ہونا اساں بالکل نامنظور ہے. تسی بھی آخو منظور ہے نامنظور ہے پتھان نامنظور ہے. اساں اس عہدے تو برطرف کی وجے اور کئی مسلمان اس پتی اور اس علاقے نے اور اس حصے نے نمبردار مقرر کی وجے اور جس امیر معاویہ نے توہین کی تھی اساں بھی گرفتار کی وجے اور اس سے FIR دیتی وجے. اس مطالبے نے بھی تسی حمایت کرے ہو. اللہ تعالیٰ سے حامی و ناصر ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ.